السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا اردو زبان کی تیسری کتاب چل رہی ہے۔ تیسری کتاب یہ ہے خان صاحب مولوی اسماعیل میرٹھی کی۔ یہ بڑی مشہور کتاب ہے۔ اب میں اس سے پہلے ہندوستانی قاعدہ پڑھا چکا ہوں۔ اس سے پہلے ہندوستانی قاعدے کے بعد میں پھر اردو زبان کی پہلی کتاب، دوسری کتاب اور پھر یہ تیسری کتاب ہے۔ تو اس میں ہمارا یہ اتنے سارے سبق پڑھا دیے ہیں ہم نے۔ اس میں ہمارا سبق ہے آج سبق نمبر 31 گنا۔ تو میں اس کو پڑھوں گا پورے سبق کو ایک ایک لفظ کر کے آہستہ آہستہ، اور آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کو ریپیٹ کر کے دوبارہ سے سبق کو دیکھیں، دوبارہ سے پڑھیں، اور آخر میں جو اس طرح کے معنی ہوتے ہیں، الفاظ اور معنی جو اس سبق کے اندر آئیں گے، میں ان کو پڑھ کر آپ کو بتاؤں گا جو یہ والے ہیں۔ اور اس لیے آپ سبق کو پورا دیکھیں، اور آپ حضرات کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ حضرات نے جو ہماری پچھلی کتاب ہے وہ اب تک پڑھی ہے یا نہیں۔ یہ بات ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 31 گنا۔ نمبر 1، اگرچہ کھجور، ناریل اور دوسرے پودوں سے بھی قند و شکر بناتے ہیں، مگر ان کا سب سے بڑا سرچشمہ گنا ہے۔ بالخصوص ہمارے ملک میں تو ہر قسم کی شیرینی یہ پڑھا جائے گا شیرینی کہتے ہیں مٹھائی کو، شیرینی کا وہی مورث اعلیٰ ہے۔ نمبر 2، گنا ابتدا میں ایک جنگلی گھاس تھا جس کو پرورش کرتے کرتے انسانی صنعت نے ایسا نرم رسیلا بنا دیا ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، کسی کا رنگ سرخ، کسی کا سیاہی مائل، اور کوئی سفید ہوتا ہے۔ نمبر 3، ہر ملک کی آب و ہوا جس طرح انسان و حیوان کے قد و قامت اور رنگ و روغن میں اختلاف پیدا کرتی ہے، اسی طرح نباتات پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر خطے کا گنا بھی مختلف طرز و انداز کا ہو گیا، کہیں بہت موٹا، لمبا، نرم و شاداب، کہیں پتلا، چھوٹا، کم رس، کہیں اوسط درجے کا ہوتا ہے۔ اکثر سفید رنگ کا گنا تر و تازہ اور نرم رسیلا ہوتا ہے، سرخ و سیاہ رنگ کا ذرا سخت۔ نمبر 4، بانس اور نرسل کی مانند گنے میں پوریاں ہوتی ہیں، اور ہر پوری پر گرہ۔ اس کے سر پر لمبے نوکیلے دو دھارے پتے ہوتے ہیں۔ یہ حصہ اگولا کہلاتا ہے اور مویشی کے چارے میں کام آتا ہے۔ یہ بات تو غلط ہے کہ گنے کا تخم نہیں ہوتا، تخم کہتے ہیں بیج کو، کہ گنے کا تخم نہیں ہوتا، بے شک اس میں پھول آتا اور بیج لگتا ہے، مگر وہ پھولنے پھلنے سے پہلے ہی کھود لیا جاتا ہے۔ نمبر 5، گنا اس قسم کے پودوں میں سے ہے جس کا تخم بھی بویا جاتا ہے اور شاخ بھی لگائی جاتی ہے، مگر اس کی کاشت کا مروج طریقہ دوسری قسم کا ہے۔ چنانچہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لٹا کر کھیت میں دبائے جاتے ہیں، ہر گرہ پر آنکھ ہوتی ہے، وہیں سے شاخ پھوٹ نکلتی ہے۔ نمبر 6، چیت بیساکھ میں اس کی کاشت ہوتی ہے، اور جب تک برسات شروع نہیں ہوتی
کسان بڑی محنت مشقت سے اس کے کھیت کو کنویں یا نہر کے پانی سے سیراب کرتے ہیں۔ مہ برستا ہے تو اینکھ میں جان بڑھتی ہے، خوب بڑھتی اور تر و تازہ ہوتی ہے۔ گنا جب تک بچہ اور کچا رہتا ہے پھیکا اور کھارا ہوتا ہے، مگر کوار کے مہینے میں پختگی پر آ جاتا ہے۔ اس وقت کھائیں اس وقت کھائیں تو شیریں، شیریں کہتے ہیں میٹھے کو، تو شیریں اور خوش ذائقہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ بیل ہے اور یہ کولو ہے جو گھوم گھوم کے اس میں گنے لگاتی ہیں، رس نکلتا ہے، تو وہی نقشہ بنایا۔ نمبر 7، کولہو یا بیلن میں دبا کر گنے کا رس نکالتے ہیں، پھر اس کو بڑے کڑھاؤ میں ڈال کر جوش دیتے ہیں۔ جب چاشنی تیار ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھنڈا کر کے گڑ، شکر یا راب بنا لیتے ہیں۔ راب کی چاشنی نرم رکھتے ہیں اور اس کو ہنڈوں اور مٹکوں میں بھر لیتے ہیں۔ گڑ کی چاشنی راب کی بنسبت سخت ہوتی ہے اور شکر کی اس سے بھی زیادہ کڑی۔ نمبر 8، راب کی کھانچی ڈالتے ہیں جب یہ کارخانہ ہوتا ہے جہاں یہ کارخانہ ہوتا ہے وہ مکان کھنڈسال کہلاتا ہے۔ کھانچی میں راب کا شیرہ نچڑ کر الگ ہو جاتا ہے اور دانے دار سفید کھانڈ یعنی قند باقی رہ جاتی ہے۔ پھر حلوائی اس کو پکا کر صاف کرتے ہیں اور بورا، بتاشا، مصری، اولا بناتے ہیں۔ اسی سے قسم قسم کی مٹھائیاں نفیس اور خوشمزہ تیار ہوتی ہیں۔ نمبر 9، جب گنے کے رس کو گھڑے میں بھر کر رکھ چھوڑتے ہیں تو کچھ عرصے میں وہ سرکہ بن جاتا ہے۔ سرکے سے انواع و اقسام کی چٹنیاں اور اچار بنائے جاتے ہیں۔ یاد کرو ہجے اور معنی، جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا ان کے ہم معنی بتائیں گے، تو دیکھیے قند، کھانڈ، شکر۔ قند مانے کھانڈ اور شکر دونوں معنی ہوتے ہیں۔ بالخصوص، خصوصاً اور خاص طور سے، دو معنی ہوتے ہیں، بالخصوص، خصوصاً اور خاص طور سے۔ مورث، مورث کہتے ہیں وارث بنانے والے کو، یعنی جو مال چھوڑ کر مر رہا ہے۔ مورث وارث بنانے والا، مال چھوڑ کر مرنے والا۔ مائل، متوجہ، اختلاف، جھگڑا۔ نباتات، سبزہ، طرز، طریقہ۔ شاداب، ہرا بھرا۔ مویشی، جنگلی جانور یا جنگلی، مویشی مانے جنگلی۔ مروج، جس کا رواج پڑ گیا ہو۔ والسلام علیکم۔